بندہ یہ سمجھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں پھر کب آئیں گے، تو اگر اس کو آپ سفر سے اور ایک ایک لمحے کو میں کیش کرواؤں، میں فضول باتیں نہ کروں، شاپنگ باپرے وطن میں بھی کر سکتا ہوں، ہوٹلنگ میں گھومنے پھرنے میں بہت ساری زندگی پڑی ہے، ادھر میں عبادت کروں. اور طواف بالخصوص ادران بھائی، طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ درود پڑھ سکتے ہیں، طواف صرف طواف مکہ پاک میں ہو سکتا ہے. عربی کھانے جو ہوتے ہیں حضور، یہ آپ کے مدنی پھول بیٹھے رہے حرم شریف میں، کعبے کو دیکھتے رہے. مدینہ آپ کے مدنی پھول مدینہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو کھانے کا ہوٹلنگ کا شوق ہوتا ہے نا، طرح طرح کے. وہ کہتے ہیں ایک مٹھائی کھائے گا تو دوسری کھانی ہے، وہ پہلی والی نہیں کھانی. ایک کھانا کھایا تو دوسرا کھانا کھانا ہے، جو پہلے کھایا تھا یہ نہیں کھایا. اچھا ہوٹل پہ جاتے ہیں، اس ہوٹل پہ ہم یہ کھا چکے ہیں، اب ہم یہ نہیں کھائیں گے. یہ بھی ایک پورا مطلب ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. تو اب وہ بندہ جو حج پہ آیا وہ یہ سوچ، آپ کہہ رہے ہیں طواف کہیں اور نہیں ہوتا، وہ سوچے گا یار جو عربی کھانے ہیں، یہاں کے ٹریڈیشنل کھانے ہیں، یہ مجھے یہاں پر میرے گھر میں کہاں ملیں گے، یہ بھی تو یہیں پہ ملیں گے، یہیں پر کھا لیتا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو خود نیت کرے نا کہ احرام پہنتے وقت نیت حج کی تھی، عمرے کی تھی یا کھانے کی تھی. اللہ 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 آپ کی نیت کے اوپر ہے نا کہ آپ آئے کس لیے ہیں. اگر مجرم بن کر آئے ہیں، ایک کانسیپٹ بہت ضروری ہے سلمان بھائی جی. یہاں شکوے بہت ہیں لوگوں کی زبانوں پر، بہت گرمی ہے، بہت رش ہے، کھانا ویسا نہیں ہے، آرام مزیدار نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہم یہاں مجرم بن کر آئے ہیں، ہم یہاں بخشش کروانے آئے ہیں، ہم یہاں معافی مانگنے آئے ہیں. اور دنیا کا دستور ہے جب مجرم بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نا تو اس کے نخرے نہیں ہوتے. مجرم کا تو ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے، معاف کر دیا جاؤں، بخش دیا جاؤں، بس چھٹکارا مل جائے. اگر اس کیفیت کے ساتھ آئے ہیں کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، تو پھر سر جھکا رہے گا، پھر ایک دن اور ایک لمحے کی قدر ہوگی. اور اگر انسان سمجھتا ہے میرے پاس پیسے پھر آ جاؤں گا، دوبارہ کر لوں گا، ایسا نہیں ہے. یہ سفر بلاوے کا سفر ہے، یہ سفر اسباب سے نہیں ہوتا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد بھائی بھی کوئی سوال کر رہے ہیں حضور آپ سے. جی راشد بھائی. مسلمانوں کا بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ، آپ سب کو پہلے میں نے دیکھا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ جنید بھائی بھی نظر آئے ہیں، راشد بھائی بھی نظر آئے ہیں، عدنان بھی ہیں، دو عدنان بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور باقی دو اسلامی بھائیوں کے نام میں نہیں پہچانتا، لیکن ان سب کی بارگاہ میں بھی سلام ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی یہ بھی سارے سلام عرض کر رہے ہیں جی آپ کو. جی راشد بھائی سوال. جی راشد بھائی. جی حاجی صاحب، حج کے موقع پر بالخصوص مسلمانوں کا بہت بڑا ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اور مناسک کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اپنے خشوع و خضوع کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور بسا اوقات اسلامی بہنیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. تو رش کی حالت میں اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے کہ ہمیں خود بھی ایذا اور تکلیف نہ ہو اور کسی کو ہم بھی نہ ایذا دیں؟ تو لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں حضور، دھکے دے رہے ہیں، کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، اس نے دھکا